کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک تو دستور زندگی کے طور پہ قرآن مجید جیسی خوبصورت کتاب عطا فرمائی، اور دوسرا عملی نمونہ ہمیں عطا کرنے کے لیے بطور ماڈل، بطور نمونہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے بطور ماڈل اور بطور نمونہ بنا دیا، اور اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لہجہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک انداز اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی پوری زندگی کی قسم قرآن پاک میں اٹھائی، فرمایا لَعَمْرُکَ، اے حبیب مجھ رب کو تیری عمر کی قسم۔ اب زندگی ہم میں کچھ جتنا بھی کامیاب ہو، بعض اوقات زندگی کے کچھ شعبے، کچھ پہلو، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، قابل ذکر نہیں ہوتے۔ کوئی کتنا ہی کامل بندہ کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں جھول ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں کمزوری، کہیں نہ کہیں ندامت، کہیں نہ کہیں شرمندگی۔ اس کو اپنی زندگی پر جب نظر ڈالے گا تو بندے کو خود شرمندگی محسوس ہوگی کہ یہ اس کے ایسے پہلو ہوں گے، خود بندے کو اپنی گزری ہوئی زندگی میں کچھ پہلو ندامت کے محسوس ہوں گے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی کامل سیرت عطا فرمائی، اور اللہ کے حبیب نے ایسی کامل ترین زندگی گزاری۔ ہم تو کیمرہ آن ہو جائے نا تو خود اپنی طبیعت میں پرتکلف بن جاتے ہیں، اپنی ذات میں تکلف کرتے ہیں، ہم تکلفانہ طبیعت کے مالک ہیں، لوگوں کے لیے نہیں اپنے آپ کے لیے بھی تکلفانہ طبیعت رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ کیمرہ آن ہو جائے تو ہم تکلفانہ انداز میں حرکات و سکنات کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں لوگ دیکھیں گے تو ہم پر ہنسے نہیں، تو ہم تو کیمرہ بھی سامنے آئے تو پرتکلف ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے سامنے ہو، اور اللہ رب العالمین فرما دے اے محبوب لَعَمْرُکَ، میں رب العالمین کو تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے۔ یا الہ العالمین، زندگی میں کچھ لمحات کمزور ہوتے ہیں، بندے کو خود ندامت محسوس ہوتی ہے۔ جب گزری ہوئی زندگی کے بارے میں ایک انسان سوچتا ہے تو خود اپنے آپ کو، اس کو اپنی زندگی کے کچھ پہلو کمزور نظر آتے ہیں۔ فرمایا اے کائنات والو، میں رب العالمین نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے اس کی زندگی کے لمحے لمحے کی میں رب نے خود قسم اٹھا دی ہے، اور فرما دیا ہے کہ اے کائنات والو، اگر زندگی کا عملی نمونہ اور ماڈل دیکھنا چاہتے ہو کہ اگر اس کے مطابق تم نے زندگی گزار لی تو رب کو تمہاری زندگی سے پیار ہو جائے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات والو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ زندگی کیسے گزاریں۔ دستور زندگی، اصول زندگی، آئین زندگی کے طور پر قرآن آ گیا۔ قرآن کے نظام کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے میں رب نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ تو حضرات محترم، جو نبی رب کا محبوب بن، پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جتنا بڑا لیڈر ہو اتنی بڑی محتاط زندگی گزارتا ہے،
کیونکہ لوگوں کی نظر اس پہ ہوتی ہے، کیمرہ اس پہ فٹ ہوتا ہے، وہ بڑا محتاط انداز میں زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ درست پہلو بھی ہوتے ہیں، کچھ سوکھے سڑے ہوئے لمحات بھی ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہنستا نہیں، مذاق نہیں کرتا، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، اگر میں نے مذاق کیا تو میری زندگی کا وقار ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے جس ہستی کو ہمارے لیے بطور ماڈل اور بطور نمونہ بنایا، اس ہستی کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کریم کی زندگی میں درستی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سوکھا لہجہ نہیں تھا۔ بعض لوگوں کی محفل ایسی ہوتی ہے، جتنا بڑا بندہ ہو، محفل ایسی ہوتی ہے کہ لوگ گھٹے گھٹے جا کے بیٹھتے ہیں، دبے دبے لہجے لے کر بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محفل میں درستی ہوتی ہے، وہ بندہ جو بڑا ہے، لیڈر جو بڑا ہے، لیکن اللہ نے جس کو ہمارے لیے بطور ماڈل، بطور نمونہ لیڈر بنایا، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وقار ضرور تھا، متانت ضرور تھی، لیکن نہیں درستی نہیں تھی، لہجے میں اکھڑ پن نہیں تھا، درستی نہیں تھی، غصہ نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی بے تکلفانہ زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اور آج میری گفتگو کا عنوان ہے بڑا عجیب، جس پر میں نے آج گفتگو کرنی ہے، حضور کی مسکراہٹیں، کہ میرا نبی کب کب مسکرایا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور کے مزاج کے بارے میں، تو آپ فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پورے طریقے سے ہنسے ہوں۔ کیا مطلب؟ مسکراتے ضرور تھے، تبسم ضرور فرماتے تھے، لیکن بلند آواز سے ایسا کہکا لگانا جو کہ انسان کی ہستی کو اور انسان کی شخصیت کو داغدار کر دے، ایسا لہجہ ہنستے ہوئے نہیں اپنایا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوری زندگی حضور کو مسکراتے تو ضرور دیکھا، لیکن ہنستے ہوئے کبھی بھی حضور کے حلق کا کوا میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضور نماز فجر کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور نماز فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھ جاتے، مصلی پہ بیٹھ کر انتظار کرتے جب سورج طلوع ہوتا، اشراق پڑھتے، اشراق پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم باہر لوگوں میں تشریف لے کے جاتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، لوگ آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت کے مختلف واقعات سناتے، حضور کبھی منع نہیں کرتے کہ یہ جاہلانہ واقعات میرے سامنے کیوں بیان کر رہے ہو، حضور ایک ایک واقعہ غور سے سنتے اور ہر واقعے پہ مسکراتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں درستی نہیں تھی، حالانکہ کتنا بڑا دربار ہے، جبریل کو بھی کہنا پڑ گیا کہ یا رسول اللہ، آدم سے لے کے روح اللہ تک سارے نبیوں کے درباروں کو میں نے دیکھا، آفاق گردیدہ ام میرے بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں جبریل نے بڑے بڑے دربار دیکھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے دربار جیسا دربار میں جبریل نے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن حضرات محترم، اس کے باوجود آپ کے دربار میں سنجیدگی اور متانت اور وقار تو ضرور ہوتا تھا، لیکن درستی نہیں ہوتی تھی، سختی نہیں ہوتی تھی، بے تکلفانہ مزاج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں ہوتا تھا۔ جو آپ کی محفل میں جاتے، اکتاہٹ کا نشانہ نہ بنتے، اکتاہٹ نہ آتی، بلکہ بڑی ہلکی پھلکی محفل ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت حسین بن یزید کلبی، سواد کے ساتھ حسین بن یزید کلبی حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کو ہنستے تو نہیں دیکھا کہکا مار کے، لیکن میں نے اکثر آپ کو تبسم فرماتے دیکھا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ کا ہنسنا، آپ کا تبسم فرمانا ہوتا تھا۔ حضرت عمرہ ایک صحابیہ عورت ہے، نام ہے حضرت عمرہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑی زندگی حضور نبی کریم کے ساتھ گزاری، جب حضور نبی کریم تنہائی میں ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے تو حضور
حضور کیسے لمحات گزارتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ان کی طبیعت ہماری طرح ہی تھی، لیکن ہم سب سے زیادہ نرم طبیعت والے ہوتے تھے، اور حضور نبی کریم اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ خوش طبی فرماتے، نماز پڑھ کے باہر نکلتے، جہاں بچے کھیل رہے ہوتے وہاں بچوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے، اور بچوں کو فرماتے کہ وہ بچہ جو سب سے پہلے دوڑ کے آ کے مجھے چھوئے گا میں فلاں فلاں چیز اسے انعام میں دوں گا۔ حضور یہ جملہ فرماتے جاتے، بچے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے، بلکہ نبی کا ارشاد ہے کہ اے میرے غلاموں، جن کو رب نے اولاد جیسی خوبصورت نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ درشتانہ رویہ نہ رکھو، بلکہ مزاج میں نرمی رکھو، پیار کرو، ان کو سکھاؤ ضرور، چھوڑ نہ دو، غلط بات پہ یہ نہیں کہ ٹوکو، اور یہ بھی مطلب نہیں کہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں لیے پھرو، نہیں نہیں، فرمایا نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو سمجھا دیا کرو کہ بیٹا یہ بات غلط ہے آئندہ نہیں کرنی، یہ کام غلط ہے آئندہ نہیں کرنا۔ فرمایا کہ ہر وقت ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، اپنی اولاد سے محبت کیا کرو، اگر محبت کرو گے، اچھی تربیت کرو گے، خود بھی جہنم سے بچ جاؤ گے، اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ وقت گزارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابھی آپ چھوٹی تھی تو نکاح ہو گیا، چھوٹی عمر تھی 6 7 8 سال، وہ آپ گڑیوں سے کھیل رہی تھی، حضور نبی کریم پاس سے گزرے، جب کھیلتے ہوئے دیکھا، حضرت ام المومنین کا لقب تھا حمیرہ، ایک لقب تھا صدیقہ، آپ کی کنیت تھی ام عبداللہ، حالانکہ آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی اولاد نہ ہونے کے باوجود آپ کی کنیت تھی ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ یہ عبداللہ کون تھا؟ یہ عبداللہ ابن زبیر، یہ وہ عبداللہ ہے جو مدینے میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو یہودیوں نے یہ افواہ اڑا دی، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو باندھ دیا ہے، ان کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ سال پورا گزر گیا، جو عیسائی ہیں یہودی ہیں ان کے گھر بچے ہو رہے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے گھر ہیں ان میں بچہ کوئی نہیں ہوا۔ لیکن حضرات محترم انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ ہم نے باندھ دیا ہے، عمل کر دیا ہے مسلمانوں پہ، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا مسلمانوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ یہ عبداللہ ابن زبیر تھے، اور یہ عبداللہ ابن زبیر آپ کی ہمشیرہ حضرت، جو آپ کی ہمشیرہ تھی، ان کے یہ بیٹے تھے، آپ ان کی خالہ تھی، لیکن پالا آپ نے، کیونکہ آپ نے پالا تو ام عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو حضور نبی کریم بیٹھ کے پاس فرمایا اے حمیرہ، یہ تمہارے کھلونے ہیں اور یہ کھلونوں میں ایک گھوڑا ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ تیرے گھوڑے کے تو پر ہیں، حالانکہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود ذہانت بہت زیادہ تھی، آپ نے برجستہ جواب دیا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ، گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا جو تھا اس کے پر موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ جواب سن کر مسکرا پڑے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ، بلکہ تمام ازواج کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا نرمی پر مبنی ہوتا تھا۔ ایک جنگ میں گئے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ساتھ ہیں، رب نے فتح عطا فرمائی، لشکر واپس آ رہا، آپ نے پورے لشکر کو کہا تم آگے چلے جاؤ، ہم پیچھے آرام سے آتے ہیں۔ پورا لشکر آگے چلا گیا مدینہ کی طرف، پیچھے حضور رہ گئے اور ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رہ گئی۔ حضور نے ام المومنین کی طرف دیکھا، فرمایا حمیرہ میرے ساتھ دوڑو گی، میرے ساتھ؟ حالانکہ وہ محبوب ہیں جو سیاح لا مکان ہیں، جن کا انتظار 7ویں آسمان پہ، 6 آسمان پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کر رہے ہیں، اور ہر آسمان پہ ایک اللہ کا نبی استقبال کے لیے کھڑا ہے۔
وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو فرماتے ہیں میرے ساتھ دوڑو گی؟ یعنی درست طبیعت نہیں تھی. جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں طبیعت میں سختی آ جاتی ہے. حضور کی ذمہ داریاں بھی بے تحاشا تھیں لیکن طبیعت میں درستی نہیں آئی. حضور نے سبق دیا اے میرے امتیو اپنی طبیعتوں میں ملنساری رکھو, نرمی رکھو, بے تکلف طبیعت رکھو, درستی نہ ہو اس میں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈرتے ہوئے تو تیرا نام لینے سے ڈرے, تجھے سلام کرنے سے ڈریں کہ یہ تو آگے سے جناب درست لہجے میں جواب دے گا. حضور نبی کریم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سے فرمایا کہ حمیرہ میرے ساتھ دوڑو گی؟ عرض کی میں دوڑتی ہوں. حضرت ام المومنین فرماتی ہم دوڑ پڑے. میرا جسم تھا پتلا, میں حضور سے آگے نکل گئے تو میں آگے جا کے رک گئی اور میں نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گیم جیت لی. حضور نے فرمایا چلو جیت تیری ہوئی. کچھ عرصہ گزرا تو ایک دفعہ پھر اسی طرح سفر میں تھے. حضور نے فرمایا حمیرہ دوڑو گی میرے ساتھ؟ تو آپ فرماتے ہیں اس وقت میرا جسم ذرا فربا ہو گیا تھا, موٹائی کی طرف مائل ہو گیا تھا, موٹا ہو گیا تھا, بھارا ہو گیا تھا تھوڑا سا جسم. تو میں دوڑی لیکن اس بار حضور آگے نکل گئے. چند قدم آگے جا کے نبی رک گئے, پیچھے مڑ کے کہا اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ بڑا خوبصورت لہجہ ہوتا تھا. ایک دفعہ حضرت ام المومنین سے تنہائی میں فرماتے ہیں آج مجھے میرے رب نے وہ نام بتایا ہے کہ اگر میں اس نام کو لے کے دعا مانگوں تو میری دعا کبھی بھی رد نہ ہو. اللہ نے اسم اعظم مجھے دیا ہے. تو حضرت عائشہ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی وہ نام بتائیں. حضور نے چھیڑنے کے لیے جان کے, کیونکہ گھروں میں ہم نے تو یہ بنایا ہوا ہے نا کہ جناب بیوی تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے, پیغمبر نے بتا دیا تم ایک رکھتے ہو تو پاؤں کی جوتی بناتے ہو, میں نے 11 رکھی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا. آج تو ہم کہتے ہیں نا اپنی بیوی کو کہ گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ازواج کو فرمایا کہ امت کی کوئی عورت تم سے میری تنہائی کے بارے میں جو پوچھے جو دیکھتی ہو بتا دیا کرو. ہم تو کہتے ہیں یہ پرائیویسی ہے. ہماری پرائیویسی کا تو عالم یہ ہے کہ رب کے 2 کیمرہ مین 2 کیمرے لے کے ہماری خلوت جلوت ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہم اسی زون میں ہیں کہ ہماری یہ پرائیویسی ہے. اپنی پرائیویسی کے بارے میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. مصطفیٰ کریم اپنی 11 ازواج کو فرماتے ہیں کہ امت میری تنہائی کے بارے میں جو بھی تم سے پوچھے جو دیکھتی ہو بتا دیا کرو. ایسے آئینے کی طرح تھی میرے مصطفیٰ کی زندگی. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج میں مسکراہٹیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہارا یہ سوال ہے کہ اللہ کا اسم اعظم جو اللہ نے آپ کو بتایا وہ مجھے بتا دو, تم نے کیا کرنا ہے؟ چھیڑنے کے لیے نا. حضور فرماتے ہیں عائشہ تم نے وہ نام کیا کرنا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور نبی کریم کے قریب آئی, آپ کے قریب آ کے آپ کی پشت مبارک کے ساتھ لگی, پیچھے پشت پہ بوسہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ بتا دینا وہ نام جو آپ کے رب نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نام سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے. حضور نے پھر مسکرا کے فرمایا تمہارے بتانے کے لائق نہیں ہے, تم کیا کرو گی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پھر جیسے بندہ روٹھ جاتا ہے ایسے روٹھتے ہوئے وضو کیا, وضو کر کے مصلی بچھایا, اس پہ بیٹھ گئی, رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تو تیرے 2 نام جانتی ہوں, 2 ناموں سے پکارتی ہوں, یا تمہیں اللہ کہتی ہوں یا تمہیں رحمان کہتی ہوں, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جب حضرت عائشہ کی اونچی اونچی یہ دعا نبی نے سنیا مسکرا پڑے اور فرمایا عائشہ جو 2 نام تم نے لیے وہ نام جو تم پوچھ رہی ہو وہ انہی ناموں میں سے ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا بھی دیا لیکن مسکراہٹ کے ساتھ بتایا, خوبصورت لہجے کے ساتھ بتایا. جب غزوہ تبوک کے لیے میرے نبی نے فرمایا مال اکٹھا
کرو, تمہاری مدد کی ضرورت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, آپ نے 40,000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. عثمان غنی اٹھے, انہوں نے 300 اونٹ بما ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا غزوہ تبوک کے لیے. حضور نے فرمایا اس غزوے کے لیے بڑے مال کی ضرورت ہے, اور لوگ بھی اٹھو اپنی اپنی توفیق کے مطابق مال جمع کرو. حضرت صدیق اکبر گئے, حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. صدیق اکبر سارا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. میرے نبی نے پوچھا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ ابو بکر صدیق کیا عرض کرتے ہیں, ہم تو آج کا مسلمان تو کہتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. آؤ سنو ابو بکر کا جواب. صدیق اکبر جس نے میرے نبی سے توحید کا سبق پڑھا, صدیق اکبر جس نے پیغمبر سے شرک اور توحید میں فرق سمجھا, صدیق اکبر جس نے سنت اور بدعت کا فرق پیغمبر سے خود سیکھا, اس صدیق اکبر سے جب میرے نبی نے پوچھا اے ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے یا نہیں, عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. حضور نے جب یہ جواب سنا تو مسکرا پڑے. ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بڑی پیاری تھی, آپ کی زوجہ تھی. یہ وہ زوجہ ہیں جو دوسرا نکاح تھا حضور کا, پہلی خدیجہ تھی. جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو ساتھی سنگی قریب آئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ پریشان رہتے ہیں, گھر کا ماحول بھی کھنچا کھنچا ہے, آپ کی بچیاں بھی ہیں, کوئی پالنے والا خیال رکھنے والا نہیں, ہم ایک گزارش لے کے آئے کہ آپ نکاح فرما لیں. فرمایا کس سے نکاح کروں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ حضرت سیدہ سودا سے نکاح فرما لیں. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شادی شدہ تھیں, ان کے والد کا نام تھا حضرت سکران. حضرت سکران ایک غزوے میں شہید ہو گئے تھے, تو انہوں نے حضرت سودا وہ خاتون ہے جو ابتداء اسلام میں مسلمان ہوئی, اور ان کا خاوند بھی مسلمان ہوا. انہوں نے ہجرت کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی, لیکن بعد میں ایک جنگ ہوئی جس میں ان کے خاوند فوت ہو گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے پر اس بیوہ سے نکاح فرمایا. یہ حضرت سودا جو ہے نا یہ بڑے فضائل کی مالک ہیں, بڑے مناقب ہیں, ان کے حدیث کی کتب میں موجود ہیں. حضرت ام المومنین کا ایک جملہ ہی کافی ہے حضرت سودا کے لیے. آپ فرماتی ہیں نبی کریم کی تمام ازواج میں سے کوئی بھی ایسی زوجہ میرے نبی کی نہیں تھی جس کے بارے میں مجھے یہ خیال ہو کہ کاش اس کے قالب میں میری روح ہوتی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ سودا کو میں دیکھا کرتی تھی میں خواہش کرتی تھی کاش اس سراپے میں اس قالب میں میری روح ہوتی, کیونکہ آپ بڑے لمبے قد کی تھیں, بڑا خوبصورت متناسب جسم کی مالک تھیں, سفید رنگت تھی. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بڑی خوبصورت تھیں. ام المومنین فرماتی ہیں حضرت سیدہ سودا چونکہ حضور کا دوسرا نکاح تھی, سیدہ فاطمہ الزہرا کو پالنے والی بھی یہ تھیں اور پیار بھی بڑا کرتی تھی. حضور کی 4 بیٹیاں جو ہیں ان کی پرورش ہی انہوں نے ہی فرمائی. حضرت سیدہ سودا آپ حضور کے ساتھی, اور یہ حضرت سیدہ سودا ہی ہیں جنہوں نے بوڑھا ہونے پر اپنی باری ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی اور عرض کیا تھا میں عبادت کروں گی, میری باری حضور آپ عائشہ کو دے دو. یعنی جس دن آپ نے میرے پاس آنا ہوتا ہے نا آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو دے دو, وہ نوجوان ہے. تو ایک دن حضور نبی کریم تہجد کے وقت تہجد پڑھ رہے تھے تو حضرت سیدہ سودا فرماتی ہیں میں اٹھی, میں نبی کریم کے پیچھے کھڑی ہوگی کہ میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھوں, لمبا قیام لمبا رکوع. جب سلام پھیرا تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا میں حضور کی مسکراہٹیں آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں, کن کن مواقع پہ میرا نبی مسکرائے. حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے تہجد کی نیت کی, میں پیچھے کھڑی ہو گئی, لمبا قیام لمبا رکوع, جب آدھا رکوع ہو گیا میں نے اپنے دونوں انگلیوں سے اپنے ناک کو بند کر لیا کیونکہ مجھے خطرہ تھا اتنے لمبے رکوع میں کہیں میری نکسیر ہی نہ پھوٹ جائے. حضور نبی کریم نے جب حضرت سیدہ سودا کا جملہ سنا تو مسکرا دی ہے. آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی تلخی کا مظاہرہ نہیں کیا.
حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے تو ایک عرابی آیا، اس نے اونٹنی مسجد نبوی کے باہر سین دروازے کے سامنے اونٹنی بٹھا کے اندر حضور سے ملنے چلا گیا۔ باہر صحابی اکٹھے ہوئے، 2-4 صحابہ تھے، انہوں نے حضرت نعمان بن عمر انصاری کو کہا کہ یار بڑی خوبصورت اونٹنی ہے، اس کو ذبح کرو، گوشت کھائیں اس کا۔ اب دیکھیں صحابہ بھی بے تکلفی کرتے تھے حضور سے، اب وہ عرابی اونٹنی مسجد کے دروازے کے باہر بٹھا کے حضور سے ملاقات کرنے گیا، یہ باہر کھڑے ہیں صحابہ، یہ حضرت نعمان بن عمر انصاری سے کہتے ہیں کہ یار ذبح کر، گوشت کھائیے۔ حضرت نعمان بن عمر انصاری نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے گوشت بنا ہی رہے تھے، اتنے میں وہ عرابی میرے نبی سے ملاقات کر کے باہر آیا، تو جب اس نے دیکھا کہ اونٹنی تو ذبح ہو گئی، اس کا گوشت بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، اس نے شور مچا دیا، شور مچاتا ہوا واپس حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ آپ کے بیلی سنگی، آپ کے صحابہ، انہوں نے میری اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ حضور نبی کریم ہنستے مسکراتے فوراً باہر آئے، پوچھا ہاں بھئی کس نے ذبح کیا؟ صحابہ نے کہا جناب نعمان بن عمر انصاری نے ذبح کیا ہے۔ ادھر کیا ہوا، جب حضور باہر کی طرف آ رہے تھے حضرت نعمان نے دور سے دیکھ لیا، یہ بھاگتے بھاگتے گئے، حضرت زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا حضرت صباغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے تہ خانے میں جا کے چھپ گئے، اوپر اپنے کھجور کے پتے اور کھجور کے کچھ خشک شاخیں اپنے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اتنے میں حضور نبی کریم خود تلاش کرتے کرتے حضرت صباغہ کے گھر پہنچے، حضرت صباغہ کے خاوند سے پوچھا کہ ادھر نعمان بن عمر انصاری تو نہیں آیا؟ اب اس نے بھی بڑی بے تکلفی سے جواب دیا، ادھر اشارہ کر رہا ہے یا رسول اللہ نہیں آیا، ادھر اشارہ کیا نعمان بن عمر انصاری کی طرف، اور ادھر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ نہیں آیا۔ نبی کریم آگے گئے، آپ نے اوپر سے پتے ہٹائے، کھجور کے پتے ہٹائے، ہٹا کے باہر نکالا، فرمایا کس نے کہا تم ذبح کرو عرابی کی اونٹنی کو؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو میرے پیچھے بھیجا ہے نا، انہوں نے ہی کہا تھا کہ اونٹنی ذبح کر دو۔ حضور نبی کریم نعمان بن عمر انصاری کو لے کے مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے آئے، آپ نے عرابی کو کہا کہ اے عرابی اس کو معاف کر دو، اونٹنی کی قیمت میں محمد دوں گا، اور یہ جملہ بول رہے تھے، اور ادھر حضور نبی کریم نعمان بن انصاری کے چہرے سے، آپ کی داڑھی سے کھجور کے وہ پتے جن میں وہ چھپے ہوئے تھے ان کے کچھ ذرات داڑھی میں چھپ گئے، لگے ہوئے تھے، آپ ادھر سے وہ ذرات نکال رہے ہیں، ادھر سے پیار فرما رہے ہیں حضرت نعمان بن عمر انصاری کو، اور عرابی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی اونٹنی کا تاوان مجھ سے لے لو، میں محمد عربی دوں گا۔ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خشک نہیں تھی، آج تو 5 وقت کا کوئی بندہ 4 دن نماز پڑھ لے، کوئی تہجد پڑھ لے، درستی طبیعت میں آ جاتی ہے، لہجے میں روکھا پن آ جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی روکھے پن کا شکار نہیں تھی، اتنا بڑا لیڈر ہو کے، نبیوں کا امام ہو کے، رب کا محبوب ہو کے، آپ نے بے تکلفانہ زندگی گزاری۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں۔ حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ روتی ہوئی جب واپس پلٹی، میرے نبی نے صحابی کو فرمایا جاؤ اس کو جا کر کہو بوڑھی ہو کر نہیں، تم جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی۔ ادھر میرے نبی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی انشأناہن انشاء فجعلہن ابکارا، ہم ان کو پھر دوبارہ بنائیں گے اور ان کو کماری عورتوں کی طرح بنا دیں گے، چاہے 100 سال کی بوڑھی عورت دفنائی گئی ہو، لیکن جنت میں جب جائے گی تو جوان ہو کے جائے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ایسے ہی مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن مذاق میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبیوں کے امام ہو کے ہم سے مذاق کرتے ہیں، کھچ مارتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے مذاق میں نہ فوش گوئی ہوتی ہے، نہ میرے مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ